الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في سورة طه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، عفت مآب ہماری ماں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و برتری خالق کائنات، مالک ارض و سما اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے۔ کائنات کی ہر شے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات الوہیت والی، برتریت والی، شان و شوکت والی، عظمت والی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمحید و تقدیس و کبریائی کے بعد محسن انسانیت، رہبر انسانیت، قائد اعظم، شفیع المذنبین، امام المتقین، سید المرسلین، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سامعین، آج کے خطبے کا عنوان ہے بے نمازیوں کا انجام۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے شجر بنائے، حجر بنائے، درخت بنائے، دریا و سمندر بنائے، اور ان تمام چیزوں کو بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر اپنے حکم کا نفاذ کیا اور انسانیت کی خدمت میں لگا دیا۔ اور جب انسان کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توجہ کو مبذول کیا تو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں یہ آیت نازل فرما دی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات کو اور ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی ریاضت کے لیے، اپنے آگے سر کو جھکانے کے لیے ہم نے پیدا فرمایا۔
خلق آدم قبل سنتین، آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں جن بنائے. جنوں کا مقصود بھی صرف اور صرف اللہ کا عبادت کرنا، اور انسانیت کے اندر جو اللہ رب العالمین نے خاصہ رکھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ سب سے پہلے وہ حکم کیا تھا؟ سجدہ کا تھا. آج سمندر کی لہریں انسانیت کی بوجھ کو ہندوستان سے سوئٹزرلینڈ کو منتقل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. انسان نے ترقی کے منازل طے کیے اور انسان نے شپیں بنائی اور شپوں پہ اپنی بھاری بھرکم بوجھ کو لادا اور لادنے کے بعد سمندر کے دوش پر اسے لا کھڑا کیا، اور سمندر کی لہروں نے انسانوں کے طرح طرح کی ضروریاتی زندگی کے ساز و سامان کو اپنے دوش پر اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد ہندوستان کے بندرگاہ سے چلنے والا وہ پانی کا جہاز کبھی سوئٹزرلینڈ کو پہنچتا ہے، کبھی امریکہ کو پہنچتا ہے، کبھی جرمنی و جاپان کو پہنچتا ہے، اور کبھی جاپان سے چلنے والا ساز و سامان کو لے کر انسانیت کو فائدہ پہنچانے والا وہ شپ، وہ پانی کا جہاز ہندوستان کو پہنچتا ہے. وہ سمندر کی لہروں کو کس نے باقی رکھا، اور سمندر کی لہروں پر کتنے بھاری بھرکم بوجھ کو کس نے ٹھہرائے رکھا، اور سمندر کی لگام کس کے قبضے قدرت میں ہے؟ تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورج کی شعاؤں کو ہم تک پہنچا رہا ہے، ہمارے دلوں کو دھڑکا رہا ہے، ہماری آنکھوں کے ذریعے میں آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیتیں بھر رہا ہے، کان میں ٹیلی فون لگا کر سننے کی صلاحیتوں کو صحیح سالم رکھ رہا ہے. اللہ قدموں کو چلا رہا ہے، بڑھا رہا ہے. اللہ انسان کو ہاتھ دیے، ہاتھ پکڑنے کے لیے، خوردراپن کو محسوس کرنے کے لیے، ٹٹولنے کے لیے، بھاری بھرکم بوجھ کو اٹھانے کے لیے. زبان دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذائقہ کو چکھنے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناک بنائے انسان کو بدبودار چیزوں کی بدبو کو محسوس کرنے کے لیے اور خوشبودار چیز کی سے لذت حاصل کرنے کے لیے. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کون انسان کے دلوں کے اندر یہ خاصہ پیدا کر رہا ہے؟ یہ کون انسانیت کی جسامت کو بنا رہا ہے؟ ایک ہی وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کر رہا ہے. 1,00,000 انسانیت کی تخلیق ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر 1,00,000 بچی کی تولد ہونا مقصود ہے. تو ایسے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1,00,000 بچے کے آنے سے پہلے 2,00,000 ہاتھ بنا رہا ہوتا ہے، 2,00,000 آنکھ بنا رہا ہوتا ہے، 2,00,000 پیر بنا رہا ہوتا ہے. انسان اپنی جسامت پر غور کرتا جائے کہ ایک انسان اللہ نے 2 پیر دیے، ایک انسان اللہ نے 2 ہاتھ دیے، ایک انسان کو اللہ نے 2 آنکھ دیے، ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے 2 ہاتھ دیے. اللہ رب العالمین نے انسانیت کے مغز میں ایسے باریک باریک رگوں کو لپیٹ دیا. آج کے نیورو سرجن بھی حیران و پریشان ہیں، ہائے کہ رب جل جلال کی قسم کیا نفس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری گدھیوں پر لپیٹ کر دکھایا، اور کوئی نفس ایسا نہیں جہاں خون نہ پہنچ رہا ہو، کوئی رقص کی نلیاں ایسی نہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خون نہ پہنچا رہا ہو اور انسانیت کے جسم کو اللہ رب العالمین قوت نہ دے رہا ہو. وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ رب العالمین نے جنگلوں کے جانوروں کو دہاڑنا سکھایا، سانپ کو رینگنا سکھایا. اللہ رب العالمین بیک وقت ایک پھل کو میٹھا کر رہا ہے، ایک پھل کو کڑوا کر رہا ہے. اللہ رب العالمین ایک پھل کو نمکین کر رہا ہے، دوسرے پھل کے ذائقے کو اللہ رب العالمین تبدیل کر رہا ہے. اللہ رب العالمین کریلوں کو کڑوا کر رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تناور درخت ناریل کے پیڑ پر ناریل کے پشت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پانی کو پرو رہا ہے، کریم کو لپیٹ رہا ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے.
ہائے انسان، قتل الانسان ما اکفرا، قتل الانسان ما اکفرا، اے انسان تو نے ہماری بناوٹ کو دیکھا، اے انسان تو نے انسانیت کی جسامت کو دیکھا، اے انسان تو نے سمندر کی لہروں کو دیکھا، اے انسان تو سمندر کی لہروں کی طغیانی کو دیکھا، اے انسان تو زلزلے کو دیکھا، اے انسان بادلوں کے گرجنے کو دیکھا، بجلی کے کڑکنے کو تو نے دیکھا، قتل الانسان ما اکفرا، قتل الانسان ما اکفرا، لیکن پھر بھی اے انسان تو بڑا ہی ناشکرا نکلا، تو بڑا ہی ناشکرا نکلا۔ میں نے ہوا تیرے پھیپھڑے میں پہنچایا، ہم نے تیرے دل کو دھڑکایا، ہم نے تیرے جسم کی جسامت کو باقی رکھا، رگوں میں ہم نے خون کے رکت کو سنچار کیا، اور ہم نے خون کی نلیاں کو بہا بہا کر تجھے توانا اور تندرست توانا کیا، لیکن تو نے جب ہمارے حکم کی باری آئی، حکم کی ادائیگی کی باری آئی، قتل الانسان ما اکفرا، اے انسان تو بڑا ہی ناشکرا نکلا۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نماز کا حکم دیا۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے جتنے بھی انبیاء بنائے، جتنے بھی انبیاء کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا، صحابہ کرام کو مبعوث فرمایا، تابعین کو بھیجا، تبع تابعین اس کائنات میں آئے، ائمہ مجتہدین آئے، اور نسل انسانی تک قیامت در قیامت تک انسان آتا رہا۔ رب سبحانہ وتعالی کا فرمان ہمیں یہ بتاتا رہا اللہ سبحانہ وتعالی کا منشا کیا ہے، اللہ رب العالمین کے انسان کے بنانے کا مقصود کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ جنوں، اے انسانوں، اے ماؤں اور بہنوں، یہ ساری کی ساری انسانیت کو یہ پکار قرآن اللہ کا پکار لگا رہی ہے، اور ایسے وقت میں بتا رہے ہیں قرآن مقدس کی یہ آیت کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر ایسا اللہ سبحانہ وتعالی کا فیصلہ نہ ہوتا، اللہ سبحانہ وتعالی سورج کی شعاؤں کو ہم تک نہ پہنچاتا، اگر ایسا فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالی کا نہ ہوتا تو اللہ رب العالمین دریاؤں کی روانی کو باقی نہ رکھتا، اگر اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ مقصود نہ ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے پھیپھڑے کو ہواؤں سے نہ بھرتا، اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالی ہماری جسمانی توانائی کو باقی نہ رکھتا۔ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ سارے نظام کو، یہ تمام تر اپنی قدرتی نظام کو، تمام تر کائناتی نظام کو انسانیت کی خدمت میں لگایا، اور انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا کہ انسان تو عبادت کر، اپنے سر کو میرے بارگاہ میں جھکا دے، مجھ سے منت مانگ، مجھ سے سماجت کر، اور جب تو پکارے گا ساری سمائی دنیا کے نظام کو اللہ سبحانہ وتعالی کھول کے رکھ دے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے مقربین فرشتے اللہ رب العالمین کی عدالت میں پہنچ کر یہ پکار لگائیں گے، یا رب اوسیا کی سرزمین پر بسنے والا یہ انسان تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے درد کی وجہ سے، تیری نعمتوں کو استعمال کرنے کی وجہ سے، تیری بنائی ہوئی زمین پر پھرنے کی وجہ سے، تیری بنائی ہوئی آنکھوں کے دیکھنے کی وجہ سے یہ آج تیرے در پر آ گیا اور تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا۔ تو اس وقت میں اللہ سبحانہ وتعالی کہے گا، ادعونی استجب لکم، اب سجدے میں تو چلا گیا، اب پکار تو صحیح، جب تو پکار لگائے گا مجھے اپنے قریب پائے گا، جب قریب پائے گا من حبل الورید، اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہا ہے اللہ کی قدرت، اللہ کی تجلی، اللہ سبحانہ وتعالی کا تقرب من حبل الورید شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آج اس اللہ کی پکار پر ہمیں سجدہ کرنے کو جی نہیں چاہتا، اس اللہ کی پکار پر مسجد کی طرف ہمارے قدم نہیں اٹھتے، اس اللہ کی پکار پر آج ہماری دکان کے شٹر بند نہیں ہوتے، اس اللہ کی پکار پر اپنے بچوں میں کہکہے میں جو مست ہیں ان کے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتی۔ وہ یہ ساری چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بنانے کے بعد انسانیت کی خدمت میں لگا دیا۔ صبح ہونے کے ساتھ منڈیوں میں طرح طرح کے پھل آ جایا کرتے ہیں، طرح طرح کے پھل، فروٹ، میوے، مکھانے سب سجا دیے جاتے ہیں۔ صبح ہونے کے ساتھ گائے کو تھنوں میں اللہ رب العالمین
العالمین دودھ پرو دیتا ہے، بکریوں کے تھنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دودھ پرو دیتا ہے. ہماری مائیں، ہمارے بہنیں، ہمارے نوجوان وہ سب دودھوں کو دو کر اس سے مستفید ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ سارے نظام کو دیکھنے کے بعد بھی، ان تمام تر چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان سے صرف ایک مطالبہ کیا. کہا کہ ہم نے سورج بنائے، مطالبہ نہ کیا. ہم نے چاند بنائے، ہم نے مطالبہ نہ کیا. ہم نے آسمان سے بارش برسائے، ہم نے مطالبہ نہ کیا. لیکن جب حبیب کبریا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اس کائنات میں بھیجا تو ہم نے مطالبہ کر دیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو ہم نے گویا کہ تمہارے اوپر احسان کر دیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب کی سرزمین پر پتھروں کی بارش کو سہتے رہے، تمام تر تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے. آپ کے صحابہ اذیتوں کو برداشت کرتے رہے. کیا ان کے زمانے میں سورج کی شعاعیں نہیں تھی؟ یہی سورج کی تپش نہیں تھی؟ ان کے بچے نہیں تھے؟ ان کے کل کارخانے نہیں تھے؟ ان کے پاس نظام معیشت نہیں تھا؟ ان کے زندگی گزارنے کے آلات ان کے پاس موجود نہیں تھے؟ وہ ساری چیزیں تھیں جو آج کے موجودہ وقت میں موجود ہے. لیکن پھر بھی وہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکا رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں. وہ اپنے کاروبار کو بھی کر رہے ہیں لیکن قرآن مقدس کی تلاوت بھی ہو رہی ہے. وہ اپنے تجارتی مشن کے ذریعے سے باہر جا رہے ہیں لیکن قرآن مقدس کی تلاوت جاری ہے. وہ اونٹوں پہ سوار ہو کر، وہ کھچروں پر سوار ہو کر، وہ گدھوں پر سوار ہو کر دور دراز کی مسافت کو طے کر رہے ہیں، اپنی تجارتی قافلہ کے ساتھ جا رہے ہیں لیکن اونٹوں پر بیٹھ کر، کھچروں پر بیٹھ کر اور زمین بوس ہو کر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کو منانے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منانے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات کو شمار کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے انسانوں کون کون سی نعمتوں کو شمار کرایا جائے، کون کون سی نعمتوں کو تو دیکھے، دیکھنے کے بعد تیرے سر بارگاہ میں جھکنے والے ہو جائیں. لیکن انسان کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کہا قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ. اے انسان میں نے اتنی نعمتوں کو تیرے اوپر نشاور کر دیا، اتنی چیزوں کو تیرے اوپر تیری خدمت میں لگا دیا، اور خدمت میں لگانے کے بعد میں نے صرف اور صرف تجھ سے مطالبہ کیا کہ تو میرے گھر کو آ جا اور میرے بارگاہ میں جھک جا، اور جھکنے کے بعد مجھ سے منت و سماجت کر. جب تو آئے گا تو قرآن مقدس کی آیت ہی کہہ رہی ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے اللہ کے بندو، اے اللہ کی بندیوں، میرے گھر پر لوٹ آ. اے میرے مومن بندے، اے میری مومن بندیاں، ارجعی لوٹ آ. رب کا در تو وہ در ہے جو کبھی بند ہوتا نہیں، اور ہم یہ کہتے کہ میرا رب سنتا نہیں، میرا رب سنتا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حلال روزی اپنے منہ سے اتار، اپنے حلق سے اتار، اور سودی کاروبار کو ترک کر دے. زنا والی آنکھوں سے تائب ہو جا، اپنی زبان سے غلط بول نہ بول، اور اپنے دل کو صرف اور صرف میری رضا جوئی کے لیے دھڑکا، اور قرآن مقدس کی تلاوت سے اپنی زبان کو تر رکھ. ذکر و اذکار کے ذریعے سے قرآن مقدس سے اپنی زبان کو رطب اللسان رکھ، اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر، اور اپنی ماں اور بہنوں کی حفاظت کی، ان کی پاک دامنی کی حفاظت کے لیے ہم وقت تیار رہیں. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. میرے گھر میں آ جا، میرے گھر میں آ جا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا در تو وہ در ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ 40 سال میں کیوں آیا، اللہ یہ نہیں کہتا کہ 50 سال میں کیوں آیا، اللہ یہ نہیں کہتا اب بڑھاپے میں کیوں آیا، اب بچپنے میں کیوں آیا، جوانی میں کیوں آیا. رب کا در تو وہ در ہے جو کبھی بند ہوتا نہیں. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. آ جا میرے در پہ، آ جا میرے گھر میں، آ جا، اور گھر میں آنے کے بعد مجھے سجدے کر اور مجھ سے منت و سماجت رکھ. فادخلی فی عبادی. اے میرے مومن بندے، اے میری مومن بندیاں، اے نوجوانوں کی جماعت، ادخلوا جنت، کہ تو جنت میں داخل ہو جا، امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، فرشتوں کی سلامتی کے ساتھ، فرشتوں کے سلام کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جا. ہم محاسبہ کریں، اللہ رب العالمین پکار لگائیں، اللہ کا مؤذن مسجد سے ندا لگائیں، 5 وقت رب کا در، 5 وقت رب کا منادی اعلان لگاتا ہے. آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاحیابی کی طرف، آؤ بامرادی کی طرف، آؤ جنت کے دہانے کی طرف، آؤ جہنم سے خلاصی کی طرف. لیکن ہم ہیں جو رب سبحانہ و تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہتے نہیں.
یقین مانے اگر آپ ایک کتے کو ایک روٹی دیتے اور اسے ایک بار ہی پکار لگائیں اور فوراً تم ہلاتا ہوا آپ کے دروازے پہ چلا آئے، وہ رب جو زمین سے گلنا اگاتا ہے، وہ رب جو بادلوں کو نچوڑ کر پانی ہماری زمین کی تہوں میں پہنچاتا ہے، وہ رب آکسیجن کو ہمارے پھیپھڑوں میں پروتا ہے، وہ رب جو ہمارے پیروں میں توانائی بخشتا ہے، وہ رب جو ہمارے آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیتوں کو باقی رکھا ہے، وہ رب جو کان میں ٹیلی فون لگائے ہیں، وہ رب جو ہاتھ میں پکڑنے کی صلاحیتیں رکھی ہیں، وہ رب کا منادی 5 وقت پکار لگاتا ہے، جو پورے کائنات کا خالق ہے، سب سے بڑا خلاق ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہے کوئی انسان جو سورج کے شعاؤں کو قید کر کے دکھائے؟ ہے کوئی انسان جو چاند کی چاندناہٹ کو قید کر کے دکھائے؟ ہے کوئی انسان جو سمندر کی لہروں پر کمانڈ کر کے دکھائے؟ ہے کوئی انسان جو زلزلے پر کمانڈ لگ کر دکھائے؟ ہے کوئی انسان جو ہمارے پھیپھڑے میں آسانی کے ساتھ آکسیجن کو پروئے؟ ہے کوئی انسان جو اوپر 60 فٹ اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھلوں کو لٹکا رہا ہے کوئی انسان جو کر کے دکھائے؟ ہے کوئی انسان جو بالیوں کے اوپر پروٹیکشن رکھے، گیہوں کی بالیوں کو دیکھے اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کانٹے دار پروٹیکشن رکھ دیے؟ کیوں رکھے؟ تاکہ ہماری فصلوں کو پرندے نہ کھائیں، ہمارے انسان کھائیں، مومن بندے کھائیں، مومن بندیاں کھائیں، سر کو جھکانے والے کھائیں، رب کو راضی کرنے والے کھائیں، قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والے کھائیں۔ ایک رب کے آگے، ایک پالنہار کے آگے سر کو جھکانے والے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گیہوں کی بالیوں پر پروٹیکشن رکھ دی، پرندے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان قدرت پر ہم کیوں نہیں غور کرتے؟ یہ زمین ہلنے لگے، آسمان پھٹنے لگے، زمین ہچکولے کھانے لگے تو اس وقت میں ہم کہاں جائیں گے؟ کس رب کو پکاریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کہہ رہے اذا السماء انفطرت، اذا السماء انفطرت، وہ دن دور نہیں آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتصرت، وہ دن دور نہیں تیری نحوست کی وجہ سے، تیری شرارتوں کی وجہ سے، تیری بغاوتوں کی وجہ سے اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، واذا القبور بعثرت، قبریں اکھیڑ اکھیڑ کر سامنے کھڑا کر دیا جائے گا مردوں کو، واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ اے انسان دیکھ اپنے کارناموں کو، ماؤں سے کہا جائے گا دیکھ اپنے کارناموں کو، نوجوانوں سے کہا جائے گا علمت نفس ما قدمت واخرت، جو کارنامے تو نے انجام دیے، جو کارناموں کو وجود میں لایا، وہ دیکھ وہ کی فہرست، اس کی فائل تمہارے سامنے ہے۔ اس وقت ہم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو ہم جھٹلائیں گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے مدہامتان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت بنائے اور جنت کی مسافت کو جنت میں سائیں لگائے، ایک تیز رفتار گھوڑا تیز رفتاری کے ساتھ وہ مہینوں چلتا رہے اور جنت کے ایک درخت کا سایہ ختم نہ ہو۔ مدہامتان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کن کن نعمتوں کو ہم جھٹلائیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم جھٹلانے پر اپنے کردار سے، اپنے چرتر سے، اپنے چال و چلن سے، اپنی عادت و اخلاق و کردار سے آج اللہ کی نعمتوں کی ہم ناشکری کرتے ہوئے نظر آ رہے۔ اسی لیے آج ہمارے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتے، آج ہمارے گھروں میں گانے بج رہے ہوتے ہیں، اذان کی آواز سننے کے باوجود ہیڈ فون ہمارے کانوں سے نہیں نکلا کرتے، ٹی وی کے اسکرین بند نہیں ہوا کرتے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا استحضار آج ہمارے دلوں سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے، سورہ طٰ کی آیت ہم یہ بتلا رہی ہیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دو، نماز کا حکم دو۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اگر باپ اپنے بیٹے کو حکم دے رہا ہے تو باپ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ نماز کا پابند ہو جائے، ماں اگر اپنی بیٹی کو حکم دیتی ہے تو ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نماز کا پابند ہو جائے، اگر نوجوان اپنے ماتحتوں کو حکم دیتا ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نماز کا پابند ہو جائے، اگر حاکم ہے اگر وہ نماز کا حکم دیتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ حاکم نماز کا پابند ہو تاکہ محکوم پر اس کے اثر دکھے جائیں۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے اعزاء کو، اپنے رفقا کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر خود بھی کاربند ہو جاؤ اور خود بھی اس نماز کی پابندی کرنے لگو۔ آج بوڑھا باپ بار بار اپنے بچوں کو نماز
کے لیے کہتا ہے کہ بیٹا نماز کو چلا جا، اذان ہو گئی، لیکن وہ خود مسجد کو نہیں آیا کرتا۔ باپ آج اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ بیٹا نماز کا وقت ہو گیا، لیکن باپ کہوں میں مست ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت میں جب بچہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے، جب بچہ اپنے دادا کو دیکھتا ہے، جب بچہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے، جب بچہ اپنے پاس پڑوس کے رہنے والے لوگوں کو دیکھتا ہے اور اسی حال میں پاتا ہے، تو وہ اثرات اس کے دلوں کے اندر آنے شروع ہو جایا کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں وہ کبھی نماز کا پابند نہیں ہو سکتا، کبھی نماز کی محبت اس کے دلوں میں نہیں آ سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے کہا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلَفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سارے نبی آئے اور ان نبیوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا۔ سب نبیوں نے نماز کی بات مانی اور اپنے سر کو بارگاہ عزت میں جھکایا، لیکن نہ ہنجار نہ خلف لوگوں نے اس وقت میں بھی نماز کی پابندی نہیں کی، واتبعوا الشہوات، اور بلکہ دنیا داری میں لپت ہو گئے، اپنے کاروبار میں لپت ہو گئے، اپنے کل کارخانوں میں مست ہو گئے، اپنے کولوں میں، اپنی دکانوں میں، اپنی مارکیٹوں میں اور اپنے تجارتی مشن میں اور اپنے کھیتوں پر وہ مشغول ہو کر رہ گئے۔ واتبعوا الشہوات، گویا کہ اپنی خواہشات نفسانی کی اتباع کی۔ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، تو اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے وہ دن دور نہیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو، بے نمازی ماؤں کو، بے نمازی بہنوں کو، بے نمازی نوجوانوں کو فسوف یلقون غیا، غی کے اندر کھینچ کر پھینک دیا جائے گا۔ غی جہنم کا وہ خطرناک جگہ، وہ ڈینجریس جگہ کہ انسان کے جسموں سے بدبو آ رہی ہوگی، وہ پیپ بہ رہا ہوگا، وہ خون کی نلیاں بہ رہی ہوں گی اور اس کے اندر جہنمیوں کو پھینک دیا جائے گا، بے نمازیوں کو پھینک دیا جائے گا۔ کیوں پھینک دیا جائے گا؟ تو ایسے وقت میں اہل جنت جنت میں جا رہے ہوں گے اور اہل جہنم جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ ایسے وقت میں جہنمی یہ کہیں گے، جنتی یہ پوچھیں گے جہنمیوں سے کیوں تیرے لیے آنچ شعلے تیرے مقدر کا حصہ بن گیا؟ تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اپنے کاروبار میں مست رہا کرتے تھے، اپنی دکانوں میں مست رہا کرتے تھے، موبائل کی چیٹنگ میں ہم مست رہا کرتے تھے، اپنے ساتھیوں کو ہیپی برتھ ڈے کا میسج کیا کرتا تھا اور شادی کے سالگرہ کی مبارکبادی دیا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا، اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے، وہ کہے گا بے نمازی لم نک من المصلین، کہ اللہ نے ساری نعمتوں کو ہم پر نچھاور کیا لیکن ہم نے دنیا میں نماز نہ پڑھا۔ لم نک من المصلین، تو بہت ہی ہلاکت کن لمحہ ہوگا، بہت ہی خسارے کا لمحہ ہوگا، بہت ہی دکھدائک وہ لمحہ ہوگا۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھڑا کرے گا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا جائے گا، کہا جائے گا یا ابو بکر کیا تیرے پاس کل کارخانے نہیں تھے، تیرے پاس تجارتی قافلہ نہیں تھا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہائے یا رب، میں کل کارخانوں میں مشغول تھا، میں اپنی رعایا کے ساتھ فیصلے کرنے میں مشغول تھا، لیکن پھر بھی جب مدانی منادی کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکراتی میں ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا کرتا اور نظر انداز کر دیا کرتا اور میرے قدم مسجد کی طرف بڑھ جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا جائے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں جب فیروز لولو نے خنجر گھونپا، خون سے لہولہانے، جسم کا ایک ایک حصے سے خون بہ رہا ہے، خون کے فوارے بہ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گش کھا کر زمین پر گر جاتے ہیں، صحابہ کرام گھیرے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہی ہوش آتا ہے وہ کہتا ہے نماز کا وقت ہو گیا۔ فوراً انہیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، فوراً وہ سجدہ میں گر جاتے ہیں۔ کیا ان کے پاس ان کے بچے نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس حکومت کے اعلیٰ منصب پہ فائز نہیں تھے؟ لیکن پھر بھی وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باغیوں نے جب آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور سب نے آپ کے گھر کو گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں اور بار بار سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اپنے رب کو منانے میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں اپنے رب کو منانے کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، لیکن ہم ہیں اپنے کام کو اپنے نصب العین سمجھتے ہیں، اسے اپنی زندگی کا ضروری حصہ سمجھتے ہیں۔
نماز کا نہ پڑھنا سب سے بڑا جرم ہے۔ اگر قاتل کو لایا جائے گا، اگر زانی کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عدالت میں سود خور کو لایا جائے گا، ایسے وقت میں سب سے بڑا مجرم ہوگا، سب سے بڑا مجرم ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں، تو وہ بے نمازی ہوگا۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا ابلیس کو۔ ابلیس نے کیا چوری کی تھی؟ ابلیس نے کیا زنا کیا تھا؟ ابلیس نے کیا حق دبائے تھے؟ ابلیس نے کیا حقوق انسانی کو تلف کیا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، صرف سجدے کا انکار کیا تھا، صرف سر کو جھکانے کا انکار کیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے جنت سے نکال باہر کیا۔ اللہ رب العالمین نے جہنم میں پوری انسانیت کے لیے یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے مردود قرار دیا، اسے مردود قرار دیا۔ کیونکہ اس نے سجدہ نہیں کیا، کیونکہ اس نے نماز نہیں پڑھی، کیونکہ اس نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ نماز کا پڑھنا یہ رب کے حکم کی تعمیل ہے۔ آج جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو پوری انسانیت جھوم جایا کرتی ہے۔ جب نماز پڑھنے کے لیے رسول اللہ کی تعلیم ہمیں بلاتی ہے، ایسے وقت میں ہم گھوم جایا کرتے ہیں۔ ایسی محبت کا کیا فائدہ، ایسے عشق کا کیا فائدہ، ایسے نبی کی امتی ہونے کا کیا فائدہ کہ جب ہمارے سر مسجد کو نہ جھکے، جب ہمارے قدم مسجد کی طرف نہ اٹھے۔ یہی وہ انسان ہوں گے جب ہم جنت میں جائیں گے، امام کائنات بھی لائے جائیں گے۔ ایسے وقت میں وہ کون سی دلیل ہوگی، وہ کون سی روشنی ہوگی، وہ کون سا چراغ ہوگا جہاں ہم پہچانے جائیں گے کہ یہ محمدی، وہ یہ محمدی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ یہ پیشانی سے شعائیں پھوٹ رہی ہوں گی، اعضائے وضو سے شعائیں پھوٹ رہی ہوں گی، ہمارے پیشانی پر جو نشان بن جایا کرتے اس سے شعائیں نکل رہی ہوں گی۔ یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے کہ یہ سجدوں کے ذریعے سے قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اعضاء جوارح کو اللہ رب العالمین روشن کرے گا، اور امام کائنات سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے، اور پہچان کر چھانٹ کر ہمیں الگ کریں گے۔ اور اگر ایسا ہم نے نہ کیا تو ظل وجہہ مسودا، اس دن بہت سارے چہرے سیاہ ہوں گے، بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جیسے کالک کی لیپ لگا دی گئی ہوگی۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے، یہ وہی لوگ ہوں گے جو رب کی نافرمانی کیا کرتے، یہ وہی لوگ ہوں گے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا منادی مؤذن کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکرایا کرتی، لیکن کان سے ہمارا ہیڈ فون نہیں نکلا کرتا، موبائل سے ہماری آنکھیں موبائل پہ گردش کر رہی ہوتی اور ہمارا موبائل بند نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عملہ جواب ہو جائیں گے، وہ سب کے سب لا دیے جائیں گے، اور اس وقت ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین المؤمن، کہ اگر مومن ایمان والے اور مشرک کے درمیان اگر کوئی فرق ہے تو وہ نماز ہے، وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے اس امت کو یہ سبق دے گئے کہ سب کچھ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہارا جسم پورا کا پورا لہولہان ہو جائے، تمہاری زبانیں گنگ ہو جائیں، لیکن پھر بھی اپنے سر کو بارگاہ عظیم میں جھکاتے رہنا۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لہذا انہی باتوں کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہر جمعہ اس کی تلقین کی جاتی ہے، لیکن مسجد میں وہی 10-12 افراد آیا کرتے، کیا جمعہ کے دن ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین پہ ہمیں چلنے کو طاقت دی ہے؟ کیا جمعہ کے دن ہی ہم کھانا کھاتے ہیں؟ کیا جمعہ کے دن ہی ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں؟ کیا جمعہ کے دن ہی ہماری زبان بولتی ہے؟ نہیں، ہر دن یہ نظام چلتا رہتا ہے، ہر دن ہم غذا کھاتے رہتے ہیں، ہر دن ہمارا پیٹ بھرتا رہتا ہے، ہر دن ہم اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر چلتے رہتے ہیں، تو کم سے کم ہمیں ہر دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ تو آخر میں اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، بچیوں سے، نوجوانوں سے، ضعفاء سے دل کی گہرائی سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ہم نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں۔ بہت ہی محترم شان عبادت ہے، اس عبادت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے جسموں کی توانائی کے راز کو چھپا کر رکھا ہے۔ ہمارے جسموں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نماز کے ذریعے سے قوت بخشتا ہے۔ کبھی آئندہ انشاءاللہ موقع
ملے گا، تو سائنس کی روشنی میں آپ کو بتایا جائے گا کہ نماز کے کتنے بینیفٹس ہیں، پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سچا پکا نمازی بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جانے انجانے میں کمیاں کوتاہیاں لغزشیں یا اللہ ان سے سرزد ہو گئی ہیں، یا اللہ تو اپنے عفو کرم سے معاف فرما۔ آئندہ ہمارے نوجوانوں کو، ماں اور بہنوں کو یا اللہ ان کے دلوں کے اندر نماز کی محبت پیدا فرما، نبی کی محبت ان کے دلوں کے اندر پیدا فرما، قرآن کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما کر یا اللہ ہم سب کو سچا پکا نمازی بنا کر مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون، وأقيموا الصلاة۔